أنت العليم الحكيم. محبت عقیدت عبادت نیت نال درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو سمجھان واسطے اور انسان کی ہدایت واسطے جیڑی کتاب نازل فرمائی ہے اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید. اللہ نے فرمایا کہ اس قرآن کے اندر اللہ نے ہر مسئلے کو اللہ نے تفصیل کے نام بیان فرمائے اور نال یہ بھی فرمائے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ نے قرآن کے ذریعے بڑی بڑی جماعتیں اور قومیں کو اللہ نے ہدایت نصیب فرمائی ہے. اور فرمائے کہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جن کے بارے میں خود اللہ کا قرآن دسیں دے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ایسا قرآن کو شفا اور رحمت بنا کے نازل کیتے سے ایمان والے واسطے. اور واقعی یقینی گال ہے بزرگوں میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس جیسی کتاب اس دھرتی کے اتنے نہ پہلے کریں آئیے نہ کیا مطلب آمنی. اس جیسی کتاب دنیا میں ہے ہی نہیں. اللہ نے قرآن ایسی کتاب پڑھی اور نام شروع فرمائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ ایسی کتاب ہے کہ ان اندر شک کی گنجائش ہی نہیں. دنیا میں مولوی کی کتاب شک تھی سکتے، پیر کی کتاب شک تھی سکتے، جج صاحب کی کتاب شک تھی سکتے، بڑے بڑے مفتی صاحب بزرگ صاحب کی کتابیں میں شک تھی سکتے، لیکن ایک قرآن ایسی کتاب ہے کہ ادھر شک کی گنجائش ہی ہے. پاک کتاب، لا ریب کتاب. بزرگ ایسی اللہ نے کتاب سب عطا فرمائی ہے اور سارے مسائل کا حل اللہ نے اس قرآن دے رکھی. چاہے وہ مسئلہ روحانی ہوئے، وہ مسئلہ جسمانی ہوئے، وہ مسئلہ معاملات کا ہوئے، معاشرے کا ہوئے، کوئی مسئلہ بھی ہے اللہ نے سارے مسئلے کا حل اپنے قرآن کلام مجید فرقان حمید کے اندر رکھے. جڑا بندہ قرآن میں نیڑے آگے قرآن نال یاری جلائے تعلق بڑا گیدس محبت کر گیدس قرآن کو سمجھ گیدس اللہ نے ان کی دنیا نہیں بڑا جوڑی تھے آخرت میں ہمیشہ واسطے ان کی کامیابی. لیکن شرط ہے قرآن نے نام تعلق جوڑے. لیکن آپ حضرات زبان نال آجے رہے سے کہ اللہ بھی سچا ہے، اللہ کا نبی بھی سچا ہے، اللہ کا قرآن بھی سچا ہے. زبان نال کہا دو جب کوئی بندے نے آخیا کہ قرآن کی گال سنتے نبی کی گال سنتے مسلمان جھوما پہ رہے خوش تھیونا پہ رہے اور تھیونا ہی چاہیے کہ قرآن کی گال سنتے نبی کی گال سنتے مسلمان جھوم رہے ہیں. جب قرآن کا حکم تے نبی کا حکم آگے وال گھوم ہوئے ہیں بے بس وال منے دے گئے نام سن سکتے تھے جھوم سکتے تھے کہ ایک نو بڑا عاشق کوئی کا ایک نو بڑا مومن کوئی کا
کئی قسم کے مسلمانوں کو پریشانیاں ہیں. کہیں کو پریشانی روزی دی، کہیں کو پریشانی رشتہ داریں دی، کہیں کو اپنے بیٹے دی پریشانی، کہیں کو نوکری دی پریشانی، کہیں کو معاملات دی پریشانی، کہیں دے ہاں جی رشتے بچیاں دے نہیں تھی، کہیں دے کیا مختلف قسم کی پریشانی. اور انہیں سارے پریشانی کا علاج اور حل اللہ نے قرآن میں دسا ہے. اور قرآن آپ رکھی کرو الماری میں، قرآن آپ کی رکھی کرو الماری میں. غلاف پواد تصویر رکھی کو ایک سائڈ تھے اچھا کام کر کے سو اتے اتے رکھ قرآن ہاتھ نہ مجھے کہیں تھا سندھ دے جو ونجو اتھا کے غضب اللہ ہے. کھجورے دی موسم ہوندی لوگ کھجورے دے نال قرآن کو دی کرے ہوتا حفاظت واسطے جو قرآن اصل کھجور دی حفاظت کرے. قرآن پر بھیجی اللہ نے عمل کرنے واسطے اساں کو اپنے گھر دا تے اپنے باغ دا نگران تے چوکیدار سمجھی کو. بعد ایسے گھرے میں بھی ونجن دا موقع ملے کہ لوگ اپنے باہر والے گیٹ دے نال ایک چھوٹا جا روشن دان سمجھ کر ایک جگہ بڑھا دے اتھائی قرآن رکھی کریں. کوئی باہر کیوں رکھی کرو صحیح حفاظت واسطے رکھی کرو تاکہ سارے گھر چور نہ ہو. کیا قرآن چھڑا ہی کام واسطے رہے. اللہ نے سارے مسائل تے سارے پریشانی کا حل رکھے قرآن ہے. جی آپ قرآن رکھ چھڑے الماری میں بند رکھتے ان کو نہ چاہنے نہ پڑھنے نہ دیکھنے نہ ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے کہ پریشانیاں ختم کی ہوتی سے. تو چھڑا زبان نہ صبح کی لاتے شام تک بیٹھا ہے قرآن سچا ہے، قرآن شفا ہے، اللہ کا کلام ہے، با برکت کتاب ہے. کیا خیال ہے پریشانیاں ختم تھی سے. کوئی بندہ جو کوئی ڈاکٹر دے ونجے علاج کراون واسطے تے ڈاکٹر صاحب کو بیماری دسے اور وہ کو آ کے کوئی فلانی تے کو بیماری ہے تے اے میں کو نسخہ لکھ کے دینا پیا وانتی یا دوائی گھنٹے استعمال کر تیری بیماری ختم تھی ہے. آپ ڈاکٹر کے واپس آؤ کو پرچی ولے تے ایک پاسے صندوق کے ٹرنک کے بیماری میں رکھ چھوڑوں. سویرے سویرے اٹھیا تو وہ پرچی جاتے ہو چمیا بوسے دیتا کھینا لاتا سینے نہ لاتا دوالتا ہے قریب کرم رہ گیا. ڈاکٹر بڑا سمجھدار ہے، ڈاکٹر بڑا سیانا ہے، بڑی چنگی دوائی لکھے تھے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا قابل ہے، بڑے ڈگری حاصل کی کھڑے. کیا خیال ہے ساری تعریف کرن نال تے پرچی کو چمن دے نال بیماری ختم تھی سے. او بزرگو اگر تو سچ چمو نہ اسے نہیں کہنے تریفہ نہیں کرنے صرف ہمت کرتے اٹھ دو وہ پرچی کے جڑا نسخہ لکھیا کرے میڈیکل سٹور تو گھنٹے استعمال کرنا شروع کر دیں دو تو بیماری آپ میں ختم تھی. ویسے ایک بندہ جو گرمی جو باہر آئے تھکا ہوا تو پسینہ پسینی تے پکھا بند ہو جا تے تلے پے تھے تے آ کے یار پکھا بڑی چنگی کمپنی ہے، اعلیٰ کمپنی ہے، انی بڑی ہوا دے بڑائی ہے تریفہ بیٹھا کرے. کیا خیال ہوتا پسینہ خشک تھی سے. اگر تریفہ نہ کرے اٹھی سے بٹن مرے سے تلے پکے ریسا سے بٹن مارن دی دے رہے بس ہوا ہم سے آتے پسینہ خشک تھی. ویسے قرآن یہاں کا تریفہ کا صبح شام کریں دو کہ اللہ کا کلام ہے، سچا قرآن ہے، سچی کتاب ہے، شک کوئی بنی نبی کو نازل تھے لیکن انہوں نے عمل دیا تھا وہ توفیق کرنے سننے سے پیسے دے دو لیکن انہوں نے عمل دی توفیق کہنی انہوں نے حکم منن دی توفیق کہنی. کیا خیال ہے بیماریاں کیوں ختم تھی. سارے بیماریاں تے پریشانی دا حل تے علاج چاہیے نے قرآن وچ رکھے اور وہ قرآن کو اپن چھوڑی کرو. دعا فرماؤ کہ اللہ سب قرآن دے نال تعلق جوڑن دی توفیق نصیب فرمائے. قرآن دے نال اللہ پاک سب محبت نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو سارے وچ دو چیزاں چھوڑتے ویلا پیا جب تک تو انہیں کو مضبوطی نال پکڑتے رہ سو کہیں گمراہ نہ تھی سو. ایک اللہ دا قرآن دوجا اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یعنی حدیث. جب تو انہیں کو چھوڑتے سو گمراہ تھی ویسے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت
کئی نوجوان نے آخیا چاہے ساتھی نے صحیح تسا وقت دے بادشاہ ہے باہر دے لوگ بڑے بڑے وزیر مشیر بادشاہ ملن اندے تو آپ کو اعلیٰ قسم کے کپڑے پیدا کرو لوگ ان ڈاکیاں والے کپڑے کو اچھا نہیں سمجھتے یہ عزت کی نشانی نہیں سبحان اللہ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں ساری عزت اللہ نے کپڑے میں نہیں رکھی کوٹھی نے بدلے میں نہیں رکھی مسلمان دی ایمان والے دی عزت ہے نا قرآن دے ساری عزت کیا نال ہے قرآن نام فرمایا امیر المؤمنین یا اللہ دے بندے دیکھو این چیز کی رکھی پہ کہ کپڑے ڈال کے آلے نے جو عزت کہنی کیا ساری عزت کپڑے میں رکھیے نہیں ساری عزت کپڑے میں نہیں اللہ دے قرآن دے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے عزت یہ عمر آگے لے اٹھ جاؤں ڈا کے نام کہا اب وہ عمر ہے کہ اتنا بڑی انسانیت دو کہ حکومت پہ کرے یعنی حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اللہ نے ایسی حکومت عطا فرمائی کہ حوالیوں نے نگال مانے دی گئی زمین میں ہلن لگے زلزلہ ہے مدینے میں کھڑا دورہ ماری نے اور فرمایا ہے زمین تو کیوں ہل دی کہ عمر نے میرے سے انصاف نہیں کیتا زمین ہلن کیوں رک گئے زلزلہ ختم کیا گئے تاریخ والے لکھے ہیں ہوں کے بعد آج تک مدینے کے اندر کوئی زلزلہ نہیں آیا جنہیں لوگیں قرآن نال تعلق جوڑیے قرآن نال محبت کی کہنے قرآن نال یاری لائیں اللہ انہیں کو دنیا میں بھی عزت دی جیسے آخرت دی عزت ہمیشہ واسطے ہونا ہے مقدر ہے کیا خیال اتنا سمجھدار ساتھی بیٹھو سارے پڑھے لکھے صبح کی ملاد شام تک سارا نیند گزر لینے پر رات ہی گزر لینی ہے جو کا ٹائم اساں بیٹھے دو قرآن کی تلاوت واسطے آپ خود پہلے فیصلہ کرو سوچو چاہ کہ میں جو کا ٹائم بیٹھے نا قرآن کی تلاوت واسطے میں کو زمین واسطے ٹائم ہے کاروبار واسطے ہاں پانی لاؤن واسطے دکان چلاؤن واسطے رشتہ دار واسطے گھومن پھرن واسطے اللہ کے قرآن واسطے ہی کریم ٹائم کو دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں نہ جڑے نہ کوئی زنگ لگ ویندی ہے جویں لوہے کو زنگ لگ ویندے صحابہ نے پوچھا کہ معلوم دل کی صفائی کا کیا طریقہ ہے فرمایا کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمایا کیا اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے سو میرے رب تعالی دل نے گپاک کے صاف کر دے اب انجو کا قرآن کی تلاوت کرے نو کیا ٹائم کو دے دو کہیں قرآن کی تلاوت کر سکتے تو قیامت والے نہیں اللہ کے رسول نے آپ کیا کہ اللہ سیاں میں تینے کو قرآن دیتے آیا ہوں ایک قرآن کو چھوڑتا انگریزی دے پیچھے تو روپیاں صبح اٹھی کا اخبارہ پڑھان کا ٹائم آئے نہیں کل ٹی وی تو خبریں سنان کا ٹائم آئے نہیں کل لیکن اے اللہ یہ لوگ ہیں یہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے یا قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اے میرے اللہ یہ لوگ ہیں یہ قرآن کو چھوڑ دیتا ہے سوال تھا کیا جواب اس ایسا تو بالیں کو سکولے بھیجیں مدرسے واسطے ٹائم کا اور اکھر سے چھوٹا جو بالے تھوڑا جا قرآن سیکھے بس نہیں کو انگریزی آلے سکولے بھیجیں ایسا سکول کوئی گولو نرسری کنو انگلش میڈیم ہوئے بل وہ سکول علی ایسے استاد ہیں کہ مسلمانیں کو قرآن کی دور رکھنا ہے بس صبح صبح اٹھنا ہے قرآن پڑھنے کا ٹائم کا نہیں فوراً وردی بنا لو ناشتہ کرو تو سکول ہے سکول پڑھ کو سارا بھی شام کو واپس سمجھیں ان سی وردی چینج کرو کھانا کھاؤ ٹیوشن میں جائیں تاکہ مسلمان کے بچے کو قرآن کے نام تعلق جوڑا کا ٹائم ہی نہ ملے قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ملے حیران تھی سو تساں ایسے ایسے ساتھی چوڑا چنا پڑے ہوئے ہیڈ ماسٹر ڈگری حاصل کیتے ہوئے خدا دی قسم اصول کے طریقے کا پتہ ہے اصول کے طریقے کا پتہ نہیں جنازہ نہیں آتا ابا جو فوت تھی اما فوت تھی یہ بد نصیب پتر جڑے تے والدین نے محنت کی تھی خرچے کیتے ڈگری حاصل کیتے فیساں بھریاں میں نے خرچیاں انہوں نے خرچے محنت سب کچھ آپ سے کمائیں دینے رہ گئے لیکن پتر دے تو خرچہ کیتے اور ابا جو موت تھی کہ بد نصیب ایسا بیٹا ہے کہ 14-15 سال ڈگری حاصل کرنا رہ گئے لیکن ابے جو جنازہ کی دعا پڑھن دا دعا
سکولوں نے کیا دیتے ہیں ملک کو، یونیورسٹیاں سے کیا دیتے ہیں ملک کو کہ سعودت سے الحمدللہ مدارس کے ذمے جڑا کم ہے مدرسے آسان طریقے کے نال اپنا کام سر انجام دے دیں۔ آج جگہ جگہ تے ڈاکٹر نے احتجاج ہونے صحیح ڈاکٹر تھوڑے نہ اسپتال ہے ڈاکٹر میں بھیجو، لیکن کتنے یہ بھی سنی رہے کہ کوئی مدرسے والے احتجاج کیتا ہے ایسا کوئی استاد تھوڑے یا فلانی مسجد خالی ہے اتنا نماز پڑھاؤ واسطے کوئی گا نہیں کرے سنی رہے مسیحاں گھٹ تھی گئے تو مولوی زیادہ تھی گئے۔ مدرسے والا اپنا کام صحیح طریقے نال کرنے تو یہ یونیورسٹیاں صحیح کریں اور مدرسے ہو ان سے نہیں کوئی تنخواہ نہیں حکومت کی ہو کوئی سرکاری خرچہ کا نہیں کوئی شے کا نہیں پین پہنتے لوگوں کی پین پہنتے اور لوگوں کے پالے کو پڑھانا اور تو نے اللہ بھی نام سننا مولوی عید فلاں مولوی عید فلاں پتہ نہیں کیا کیا کالی سنے سارا جی پننا اور پننا پہنتے تو آدھے والے کو پڑھانا تو آدھے والے کو خرچ کرنا تو میں کو قرآن پڑھانا تو آدھے والے علیہ دا ایسے ایسے مدرسے ہون گئی جتنا مدرسے نے استاد کی تنخواہ چھڑی 5000 ایسے بھئی کوئی شے کرے دنیا میں اگر کوئی مظلوم طبقہ ہے سب کی کم تنخواہ جنہیں ہیں تو مولوی ہے مولوی اور اللہ نے اپنے قرآن کی برکت دینا انہیں نے تھوڑے جے پیسے دے جو برکت پا چھوڑیے تو ساتھ 100 مولوی کے جانے کماؤ سے جتنا تھوڑی تنخواہ سے ہر ٹائم صاف ستھرے کپڑے پہ گزاؤ سے کہ قرآن کی برکت ہے۔ مولانا عبدالخالق علی پوری صاحب فرماتے ہیں او میاں دیکھو محنت ہے مجھے کو اللہ نے قرآن سے عطا کیتے اگر میں قرآن نہ پڑھا روڑی کے بیٹھا ہوں اور پنڈا بیٹھا ہوں اور میں کو خالقی کوئی کنا سمجھا تو میں قرآن جب پڑھی ہوں سارے میں کو ہوئی جہاز دے چاہیے تو قاری عبدالخالق علی پوری صاحب ہاں جی ٹائم کتنے بجے انہیں میں کی فرمایا میاں قرآن کی شان یہ ہے کہ تو سارے کلے بیٹھو تو میں اتنے بیٹھا دیا یہ قرآن کی شان ہے یہ کیا نشان ہے تو یہ کہیں کہ اللہ پاک کہ چودھری کا پترے نمبردار کا پترے افسر صاحب کا پترے کون ہے قرآن میں جائے تعلق جوڑے جا چاہے موچی کا پترے مہانے کے کٹانے کا پترے جہاں یہ قرآن کا یاری کے لائے محبت کے کتے تعلق کے جوڑے اللہ نے فرمایا میرا بندہ قرآن نال تعلق تو جوڑی قرآن نال محبت تو کیتی قرآن کا میں دل کے سینے جگہ تو چلی تھی میں کوئی اپنے رب ہماری قسم ہے کہ ساری مخلوق کو تیرے پیرے دل جگہ جھکاؤں میں میں کوئی رب نہ یہ رب دے قرآن کی شان ہے راجہ میں ہوں قرآن کو چھوڑی کیوں قرآن نال سارا تعلق ہی کہنی انگریزی واسطے ٹائم ہے ایسا کو سارے کمے واسطے ٹائم ہے اللہ دے قرآن دے واسطے ٹائم کہنے گزارش ہے میں میری سارے دوستیں کو کچھ نہ کچھ ٹائم کٹ کیتا کرو قرآن دی تلاوت کر کے اپنے گھر میں قرآن دی تلاوت کیتا کرو اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ اور اسا کیا کرو کہ تو جرا سارے کو ذہین فتین ہوشیار والے کو سکول بھیجو جرا دیکھو بالکل غبی ہے کمزور ہے ذہن سے کام نہیں کرنا ان کو اپنی پاکی نہ پاکی کا پتہ نہیں آجی یہ چیز کے رکان ہے اندھا ہے والماں گھنٹے مسجد کوئی ویسے مدرسے رہے جستا جی میرے اقبال کو قرآن پڑھو جا قرآن پڑھ ویسے چلو کوئی مسیح تک کھڑا رہ سکتی تھی جی قرآن کا پڑھ تم سے چلو تو جیرا ذہین تے سمجھدار ہوشیار والوں سے کو سکول بھیجو ان کو انگریزی پڑھاؤ وہ کمزور بچے کو جیرا بھی تم سے گھر
انگریزی پڑھنے والے بچے دی سارے دل میں قدر تے احترام عزت ہے، لیکن قرآن پڑھنے والے بچے کی عزت کہتے ایسے مسلمان کتنا گیا ساری مسلمانی کتنا گئی؟ کیا ہے مسلمان ایسے ایسا کہ قرآن والے کی عزت ہے ہی کہنا سارے دل میں، قرآن والے کا احترام ہی کہنا سارے دل میں۔ اللہ پاک کو سب قرآن کے نال بھی محبت نصیب فرمائے تے قرآن والے کے نال بھی محبت نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ دنیا کی کوئی کتاب پڑھو تو ایک دفعہ پڑھو دوجی پڑھن دوجی دفعہ پڑھن کو دل نہیں کرے گا، طبیعت تھک ویندی ہے، دل اچاس تھی ویندے، مدہ ختم تھی ویندے، لیکن فرمایا قرآن اللہ کا ایسی کتاب ہے کہ ایک دفعہ پڑھو دوجی دفعہ پڑھن کو دل کرے دے، دوجی دفعہ پڑھو تیجی دفعہ پڑھن کو دل کرے دے، 5 دفعہ پڑھو 10 دفعہ پڑھو، طبیعت نہیں تھکتی، مدہ نہیں ختم تھی نہ دل اچاس نہیں تھی نہ مزہ ہی مزہ ہم دے، قاری کی سنو تاہی مزہ ہے، حافظ کی سنو تاہی مزہ ہے، نماز پڑھو تاہی مزہ ہے، نفل پڑھو تاہی مزہ ہے، سکون ہم دے۔ قرآن ایسی کتاب ہے اللہ نے فرمایا کہ دنیا والو دنیا کی کوئی کتاب تو پڑھتے رہے گا ہمارا بس کوئی وعدہ نہیں، لیکن قرآن ایسی کتاب ہے جناب تو زمین تو کہتے میں اللہ کا قرآن پڑھ دو میں رب عرش کی اعلان کرنا کہ ایک ایک حرف جو دیتا آدھا نے کیا ملنیا میں لیکن دنیا کی کئی کتاب تو دے وعدہ ہے یہ اللہ کے قرآن تو دے وعدہ ہے۔ فرمایا اگر تو قرآن پڑھ دی تے کو ثواب ہے، قرآن میں نال محبت کرنی بڑا جائے، لیکن اگر تو قرآن پڑھ نہیں سکتا قرآن سنتا کہیں کہیں بے بندے کے ہوتا ہی تے کو ثواب دے جائے۔ فرمایا اگر قرآن سنتا بھی نہیں لیکن قرآن والے دے نال محبت جا کرنی، قرآن پڑھنے والے بچے کو قرآن گنا دے چھوڑی، کوئی پھٹی دے تقیم کروا دے چھوڑی، کوئی غلاف کہتے دے چھوڑی، قرآن پڑھنے والے بچے دی امداد جگی تھی اللہ فرمائتا ہی تے کو ثواب جا جائے۔ فرمایا کہ جیویں میں کو اپنے کلام قرآن میں محبت ہے میں قرآن میں محبت کرنے والے نے نال بھی میں کو محبت ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جیڑی شے دے نال مل گئی نا یہ نال جڑ گیا اللہ نے وہ عزت دے چھوڑی۔ تساں گندم بیچیے نا دانے دے وچ کوئی تیل نہیں ہو سکتا کچرا نہیں ہو سے تساں خالی مٹی چاہتے ویچن وجہ کوئی کہاں کھن سے تساں کیوں، لیکن گندم دے وچ جو مٹی تے تیل تے کچرا رلیا ہوا ہاتھوں نہیں رلی ہوئی ہوندی بھی اوہر قیمت لگ گئی ہے جی دانے دی قیمت ہے کیوں کہ وہ دانے دے نال جو رلیا جان تو انہاں دی قیمت بھی اوہر بڑی گئی ہے جی دانے دی آئی جن دے تعلق جن دی محبت جن دا رشتہ قرآن دے نال جوڑ کے قرآن دے نال یاری نہ لگے سی۔ فرمایا جی نے رب اپنے قرآن کو عزت دیتے سی انہیں قرآن والے کو اللہ عزت دے چھے۔ اللہ فرمائے کیوں میرے بندے تو میرے قرآن نہ لیا بھی لاؤ یہ ایسی کتاب ہے جیڑا بندہ بھی کتاب دے دروازے دیتے آئے میرے رب کو کہیں خالی نہیں بھیجیا۔ اسارے بڑھے آنے بڑے شہر میں نہ کہیں تے کوئی ریشمی کپڑے دا غلاف کی دیانی قرآن کو بلغے اتنا اتنی بلا نما غلاف چڑھا رکھا کئی مہینے گزر گئے جان دی توفیق نہیں تھی نہ بڑھے کو نہ عورت کو نہ مرد کو نہ نوجوان کو مٹی ایک بھی ہوتی ہے کئی مہینے تو بعد بڑھا جاتے ہیں صاف کرتے غلاف نما بواتے بلا رکھ چھوڑے اللہ فرمائے اللہ کا قرآن دے میرا بندہ ہو میرے محبوب نہ ہوتیا میں کو تیرے غلاف کی ضرورت کہنی میں کو تیرے ریشمی کپڑے کی ضرورت کہنی میں کو تیرے دل کی ضرورت ہے تو میں کو اپنے دل میں جگہ دے تو اپنے زبان میں میری تلاوت کر میرے نال تعلق جوڑ یاری لا۔ فرمایا کہ جب تو اگر غلاف چڑھا والے کرنے لگا پئی میں کو کر رب ہی کہ زیادہ چنگے کپڑے جو ہیٹ تے لوڑے محفوظ رکھی کرے میں کو تیرے کپڑے کی ضرورت نہیں میں کو اپنے دل کی ضرورت ہے تیرے زبان کی ضرورت ہے میرے نال یاری لا تے تعلق جوڑ جناب تو میرے نال یاری لے سے میرے نال تعلق جوڑے سے میرے نال محبت کرے سے اللہ کا قرآن ہے میں دنیا دے بھی کم ہمساں کیا کم ہمساں اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ دنیا میں تو ایک اللہ کی رحمت برستی رہے سی اور جناب تو مرد سے کپڑے جو سے جنت پہلے انتظام کرنی پی سبحان اللہ
قیامت والی روزہ تے قرآن بندے دی سفارش کرے سن اور اللہ یہ دی سفارش کو قبول کر دیں سے آج آپ سوچے تو یار بچے کو قرآن پڑھائے اسے دنیا مستقبل خراب تھی ویسے کتوں کمے سن کتوں کھم سن سکول پڑھے سن چلو کوئی نوکری لاگوے سے کھم سن پیک سن مستقبل اچھا پڑھنے سے بزرگوں مستقبل قرآن نہ اچھا پڑھ دے مستقبل بنا اگلا سدا وقت اس انگریزی پڑھانا اچھا نہ پڑھ سے اور قرآن پڑھانا اچھا پڑھ سے تاری قبر قرآن نہ اچھی پڑھ سے تاری آخرت قرآن نہ اچھی پڑھ سے انگریزی پڑھانا اچھی نہ پڑھ سے کیا خیال ہے بزرگ اگر کوئی بندہ امریکہ میں ڈگریاں کرتے آوے تے تھیوے ایکسیڈنٹ تے فوت تھی ونے رسو انگریزی تے سائنس تے بنائی ان کو کوئی کم دے سے ان کو قبر کوئی چھوڑے سے انگریزی ان کو ریاضی یا سائنس کوئی ان کو قبر جو آخرت چھوڑے سے اگر کوئی بندہ قرآن پڑھتا ہوا موت تھی گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ موت تھی گئے پچھو دبال مانتے مسجد اٹھاوے استاد کو پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم معصوم بچہ اپنی توتلی کی زبان دے نال جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے اللہ پاک اتنا خوش کینن فرمانے میرے فرشتوں میں نے کہا نسل در سارے نے گناہ معاف کر یہ قرآن دے نال انگریزی تک کہیں کم نہیں آئے اگر ابا بہت کی میں ساری زندگی انگریزی ریاضی سائنس پڑھتا رہ گئے تو اب میری قبر دے کیا پڑھ سہلے بنار میں بکری جیب جتا نہ پیو کو ثواب تے نہ پتر کو ثواب تو جان بچہ قرآن پڑھتا اسے بہت تھی کہ بندہ بیٹا بنتے اپنے دل کا باب ہوتے پڑھ سے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم اللہ فرماتے میرے بندے اے میرے بچہ میرے بندے دا بال ہونا دے قرآن میں تھپڑ دے میں رب کیوں گوارا میں تھیتا برداشت میں تھیتا بیتا بیتا میرا قرآن پڑھے میرا بکو قبر جزاب نے درہ ونیا فرشتے اگواتی میں اوما پڑھ بندے کو سارے گناہ معاف کر جو یہ قرآن دی برکت ہے اللہ پاک دے کتے میں کو قرآن دے نال محبت نصیب فرماوے قرآن دی گھر دے تلاوت کرو اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ اے نہیں آدھا میں سکول نہ پڑھاؤ ایسا اے نہیں آدھا اپنے بارے کو یونیورسٹی نہ بھیجو لیکن قرآن ضرور پڑھو بے شک سکول بھی پڑھاؤ اپنے بارے کو انجینئرنگ پڑھاؤ اپنے بارے کو ڈاکٹر بھی پڑھاؤ پروفیسر پڑھاؤ اور سارے ملک کو انجینئر کی بھی ضرورت ہے پروفیسر کی بھی ضرورت ہے سارے ملک کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے لیکن اپنے والے کو قرآن بھی پڑھاؤ تیرا باپ جب ڈاکٹر پڑھتے آوے انجینئر پروفیسر پڑھتے آوے ہم تک جو کیا ہوئے لوگ ڈاکٹر پروفیسر انجینئر بعد جا کے پہلے آگے محمد کا غلام ہم سکتے کم از کم قرآن کی تعلیم کا ہوئے کم از کم ابا جو فوت تھی ونیا پہ جو دعا مانگا تو طریقہ دا آوے کم از کم جنازہ پڑھنا طریقہ دا آوے اور کبھی جو ایک جنازے ہوتے ہیں کال کی بھی ایک بندہ سوال کرا پائے گی سمجھدار چنگا کلا نمازی تے علماء دے نال رہن والا ڈھیر سارے مسائل بھی جاننے والا فلانا مسئلہ فلانا خام خواہ کئی لوگ بھی عادت ہو گئی خام کا اعتراض کرنا بس اعتراض کرنا میں لوگوں کو آپ کی ہم جمع کہ تو اتنا جو مسئلے کرنا پہ اعتراض کرنا پہ میں لوگوں کو ایک حدیث سنا ہے نہ میں تو جاہل ہوں میں نہیں ہے میں تو فلانا حدیث کا نہیں جانتا حدیث نہیں جانتا تو علماء الباس کیا نہیں کرتا دیکھتے میں کہ تو پہلے میں کوئی دسا تو کوئی استنجا کرنے کا طریقہ ہم دے میں تو جاہل ہوں میں جان پڑھا میں کہ جاہل جان پڑھیں لیکن استنجا کرنے کا طریقہ ہم دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دسا ہے کہ گرمی میں استنجا کیویں کرو سردی میں کیویں کرو کیا طریقہ ہے کیا دسا چپ کر کے کہے گا پاس سینٹر میں مولوی نے فتوی لی ہم سے مسئلے کی دوسرا کو بہت مفتی ہے میں اپنی سرے کی کہا چلانا کہ جو تو دھومن دانی اندر آپ اعتراض کرنے علماء ہوتے اپنی زبانیں کو کنٹرول کرو علماء کے خلاف قرآن والے کے خلاف نہ بولو رب عنایت راضی تھی ویسے اپنے قرآن
دنیا کی فکر نہ کرو، اپنا ایمان